وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ کرنا چھوڑ دو گے اور تم گناہ کرنا بھی چھوڑ دو گے، گناہ بھی نہیں کرو گے، توبہ بھی نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو یہاں پر لے آئے گا کہ جو گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت ظہور میں آتی ہے۔ اور ایک جگہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ یہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور کیسا رحیم و کریم ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کے عوض نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا۔ اس بندے سے دوبارہ گناہ ہو جائے، یہ پھر اپنے پروردگار کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ پھر بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اگر یہ بار بار بھی گناہ کرے گا تو کوئی رب ہے جو بار بار اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میری بہنوں، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، آؤ اس رب کے دامن میں پناہ لے لیتے جس کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندوں کو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، توبہ کا وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپارچونٹی، موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ ایک بزرگ ایک روز بازار میں بیٹھے رو رہے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت عجیب بات ہے، آج بازار میں بیٹھے ہوئے رو رہے۔ ارشاد فرمانے لگے کہ بندوں کا پروردگار بندوں کی دعائیں قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن بندے اس سے دعا ہی نہیں کر رہے۔ بندے اپنے کاروبار میں، کام کاج میں لگے ہوئے، اسے بھلائے بیٹھے۔ کچھ دن گزرے، اس آدمی نے دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، یہاں پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ اس روز بازار میں بیٹھے رو رہے تھے، آج یہاں بیٹھے رو رہے ہیں؟ کہا کہ آج قبروں کے اندر جو موجود ہیں یہ اپنے رب سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج ان کا رب توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ توبہ کا باب ان کے لیے بند ہو چکا، لیکن ان کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے تو توبہ کا باب کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، رب پکار رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے، توبہ اور استغفار کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دعا کرو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور جب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو تو رو، گڑ گڑاؤ۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو۔ میرے دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کو دو قطرے بڑے محبوب۔ پہلا وہ قطرہ جو توبہ کرتے ہوئے آنسو کی صورت میں انسان کی آنکھ سے نکلا ہو، دوسرا قطرہ شہید کے لہو کا قطرہ۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جس آنکھ سے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے آنسو نکلا ہو، خواہ مچھر کے سر کے برابر چھوٹا ہو، آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے چہرے اور ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ اور دھوئیں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ اور دھوئیں سے محفوظ فرمائے۔
اور ذرا یہاں پر یہ تذکرہ بھی کروں کہ قرآن مجید میں کہا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ مبارکہ کی تشریح فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب بندہ اپنے پروردگار کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنہائی میں یاد فرماتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جب بندہ محفل میں اپنے پروردگار کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، مجھ جیسے تو اس روئے زمین پہ 6.5 ارب ہیں، اس جیسا تو پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا بھائی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ میں اگر اسے یاد کروں کون سی بڑی بات، وہ اگر مجھے یاد کرے تو کتنی بڑی بات۔ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو یاد فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا پروردگار ہمیں یاد فرما رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے تمہارے ہونٹ اپنی جگہ پر ہلیں، تم جان لو کہ تمہارا پروردگار تم کو یاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ رب رحیم ہے، وہ رب کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ کیسی بات کہی گئی، ہونٹ پہلے ہلتے ہیں، آواز بعد میں نکلتی ہے، بچا کر نہیں رکھتا، دیر نہیں کرتا، قرض نہیں رکھتا۔ ادھر اس کو یاد کرنے کے لیے بندے کے ہونٹ ہلے، ادھر اللہ رب العالمین بندے کو یاد فرماتا۔ لیکن میرے بھائیوں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک آدمی طویل سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے، مسجد حرام، دنیا کی ہر مسجد سے اعلیٰ ترین مسجد، اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا کیسے قبول فرمائے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام۔ حدیث مبارکہ نہ جانے کہاں سے پہنچا ہے، سفر کر کے پہنچا ہے۔ بعض جگہوں پر کہا گیا ہے کہ کپڑے میلے، بال غبار آلود ہیں، سفر کا اثر ہے، لیکن کھانا حرام، پینا حرام۔ آج ذرا اپنے چاروں طرف بھی جائزہ لینا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سود اور رشوت، وہ سود جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیا جائے، اسی سے کہا جائے کہ تم وہ کیسے دعائیں قبول کرے؟ کھانا حرام، پینا حرام، رشوت۔ ہم نے بڑے مختلف بڑے اچھے نام دے دیے ہیں، چائے پانی کہتے ہیں، فائل کے پہیے کہتے ہیں، نہ جانے کیوں نوٹ پر چھپی ہوئی مقدس لوگوں کی، محترم لوگوں کی تصویروں کے ناموں پر کہتے ہیں، رشوت نہیں کہتے، چلن عام ہو گیا۔ لیکن نہیں،
یہ کوئی نیب کی محفل نہیں ہے، یہ محفل تو رب کی محفل ہے۔ آئیے اپنا اپنا جائزہ لیجئے، مال حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت بھی بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں سے یہ بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی نے قبضہ کر لیا، بہن نے قبضہ کر لیا، عزیز نے قبضہ کر لیا۔ وہ میرے دوستو، یہ قبضہ کرنے کا کیا فائدہ؟ مال کو حرام کر لو گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، استغفار بھی قبول نہیں ہوگی۔